السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، وعدہ تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم خون، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں تم نکالو گے اور انفسکم ایک دوسرے کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہی بھی دیتے ہو، حالانکہ تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو اپنوں کو، اپنے ایک فریقاً ایک جماعت کو، اور تم نکالتے ہو ایک جماعت کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون پھر تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یَأْتُوکُمْ اگر وہ آ جائیں، وَإِن یَأْتُوکُمْ اگر وہ آ جائیں، اسارا قیدی ہونے کی حالت میں، تفادوہم تم فدیہ دے کر ان کو تم کیا کر لیتے ہو، یعنی ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور وہ حرام کر دیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا، یعنی حالانکہ تم پر ان کا نکالنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، پھر بھی تم ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ کتاب کے بعض حصے کا، وَتَکْفُرُونَ اور تم انکار کرتے ہو، بِبَعْضٍ اور اس کی بعض حصے کا، یعنی آدھے حصے کو تم لوگ مانتے ہو اور آدھے کا تم لوگ انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا من یفعل جو اس طرح کرے گا، منکم تم میں سے، الا خزی علاوہ رسوائی کے، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون پہنچا دیے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافلین بے خبر، اما ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ ان آیات میں یہودیوں کے ایک وعدے اور قول و اقرار کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت جو یہودی موجود تھے ان کو اس یعنی قول کا، اقرار کا پتہ تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا، کہ انہوں نے اس کی پھر بھی خلاف ورزی، یعنی اس کی خلاف ورزی ہوتی رہی، وہ بھی ان کے علم میں تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی دنیا اور آخرت کی سزا بھی بتائی، اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی یعنی جو قائم کی گئی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے اس قول و اقرار اور عہد اور اس کی خلاف ورزی کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تھا، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں پر پیچھے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، جو وہاں پر دو قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، تو یہاں پر بھی انہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ آباد تھے، اور دو قومیں یمن سے آ کر آباد ہو گئی تھی، ان میں سے ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے، اور یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے آپ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند ثابت کرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا کچھ ایسا مزاج تھا کہ لڑائی کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے اور بنو نذیر خزرج کے حمایتی بن جاتے تھے۔ اس میں سے جہاں اوس اور خزرج کے افراد مارے جاتے اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے، وہاں یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے افراد بھی مارے جاتے تھے، اور بہت سے
افراد جو تھے وہ یعنی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے. اور جب بنی نذیر اور بنی قریظہ کے کسی فرد کو دشمن قید کر لیتا تو اس کے چھڑانے کے لیے ان کی دونوں جماعتیں جو تھی پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. یعنی حالانکہ ان کو اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ تم لوگوں کا قول اور اقرار تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، یعنی جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم اس کو کیوں چھڑا رہے ہو، تمہاری حرکت سے تو وہ دشمن کے قبضے میں گیا ہے تو اور یعنی اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے، تو وہ جواب دیتے ہم کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی قید کو دیکھو تو قیدی کو دیکھو تو اسے رہائی دلا دیا کرو. تو ہم اس حکم کی پابندی کرتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے کو ہم تیار تھے اور قیدی کو ہم رہائی دلائیں گے. تو جس وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہوا اور دشمن کے یعنی چنگل میں پڑ کر قیدی ہوا اور اس کے اختیار کرنے یعنی اپنوں کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ان سے کہا جاتا کہ تم کیا کرتے ہو، خود اپنوں کے مقابلے میں مددگار بنے اور اس قتال کی وجہ سے تمہارا آدمی یعنی جو تھا وہ گرفتار ہو کر قیدی ہوا تھا، اب اس کے چھڑانے کو تیار ہو. اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، یعنی تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا جو ہے وہ کیا کرتے ہو، انکار کرتے ہو. حالانکہ یہاں یہودیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں یعنی رسوائی ہے اور ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے سخت جو ہے وہ عذاب ہوگا. کیونکہ بنو نذیر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مدینہ منورہ سے خیبر کو نکال دیے گئے تھے اور پھر خیبر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا تھا اور در بدر مارے پھرتے رہے اور بنو قریظہ جو تھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں مول لے لیا ہے، یعنی آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف یعنی ہلکا کوئی بھی تخفیف نہ ہوگی، یعنی اب عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا اور جو کچھ وہ کہ ان کا کوئی جو ان کی مدد کر سکے، یعنی وہاں پر کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا. ایک بار ترجمہ سن لیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، یعنی انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی یہاں پر یہودیوں نے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہیں تم خون ریزی کرو گے آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں تم نکالو گے أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو، مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور حالانکہ تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو. ثم انتم پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک جماعت کو اپنوں میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، تظاہرون اور تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یأتوکم اگر آ جائیں تمہارے پاس اسارا کوئی قیدی کی حالت میں، تفادوہم تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. اور حالانکہ یعنی ان کو فدیہ دینا ہوا کیا کر دیا گیا ہے ان کے اوپر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام کر دیا گیا ہے، علیکم ان پر ان کا نکالنا. تو تم کیا کرتے ہو، یعنی تم اس طرح کے لوگوں کے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون ببعض اور تم انکار کرتے ہو اس کے بعض حصے کا. فما جزاء من یفعل پس نہیں بدلہ دیا جائے گا، من یفعل جو شخص اس طرح کرے گا، منکم تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردونا ان کو پہنچائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، یعنی جو قیامت کے دن جو ہے سخت پہنچا دیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، اما ان تمام کاموں سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.